لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، ہم اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ماننے والے ہیں اور دنیا کی تقریباً 80% آبادی ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا دل سے احترام کرتی ہے، ان کے عظمت و مقام و مرتبہ اور ان کی رفعت و عظمت کی معترف ہے، ان کی خدمات کی معترف ہے اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتی ہے۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان اللہ والوں کو ہم نے بڑھا دیا ہے، اللہ نے نہیں بڑھایا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی جو سیرت ہے اور ان کے واقعات ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہماری خود کی گڑھی ہوئی ہے، یہ کوئی قصہ ہے اور کوئی کہانی ہے۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن سے واقف ہیں اور نہ ہی وہ حدیث سے واقف ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث اس بات کا گواہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی عظمت و رفعت کے جھنڈے اوج ثریا پر لہرا رہے ہیں، اور زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی ان کی بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایسی سورت کی تلاوت کی ہے جس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھے، بھول جائے، یاد آ جائے بعد میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سجدہ سہو نہ کرے، سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے یا کوئی یاد دلائے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی ہے تو ایسی صورتحال میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے کہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ شفا کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام اس سورت کے ہیں۔ یہ سورت کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک کے تمام احکام و مضامین کو اور عقیدے کے تمام باب کو اللہ نے اس سورت میں جمع فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ابتدائی چند آیات میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کرایا، اپنا انٹروڈکشن کرایا اور اپنا تعارف اور دنیا کے سامنے اور اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا کہ تمہارے رب کی شان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور اے میرے بندو تم جب عبادت کرو تو اسی اللہ کی عبادت کرو اور مدد چاہو تو اسی اللہ سے مدد چاہو۔ اس پر گفتگو ہوگی تو لمبی ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے حضرات اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کریمہ کو لے کر بڑا ایک
جھگڑے کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو مجرم گردانتے ہیں، کٹگرے میں ہی نہیں کھڑا کرتے بلکہ کفر اور شرک کا فتویٰ ان کے اوپر لاد دیتے ہیں کہ جب عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اللہ سے چاہنا ہے، تو حال یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے کیوں مدد چاہتے ہیں، غیر اللہ سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً مدد حقیقی تو اللہ ہی سے مانگی جائے گی، لیکن یقیناً بسا اوقات بندہ غیر اللہ سے مدد کے لیے بھی مجبور ہے، اور غیر اللہ سے کسی بھی طرح کی مدد مانگی جائے گی تو وہ اللہ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ حقیقتاً مددگار تو اللہ ہی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہ کسی ڈاکٹر کی دوا ہمیں شفا دے سکتی ہے، نہ کوئی معالج ہمارے کام آ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، نہ کوئی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کوئی ہماری مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ یقیناً سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یقیناً جب ڈاکٹر کی دوا سے شفا مل سکتی ہے اور ہم اس کے پاس مدد کے لیے جا سکتے ہیں، ایک محتاج غنی کے پاس مدد کا ہاتھ پھیلا سکتا ہے، تو یقیناً اللہ کے نیک بندوں سے بھی جا کر اللہ کو خالق و مالک اور حاکم جان کر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بڑا ہی خوب اعلیٰ حضرت کا ایک پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یعنی حاکم تو انصاف دیتا ہے، کورٹ کچہری میں جا کر ہم انصاف کے طالب ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کیا کرتا بھائی؟ وہ دوا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جو تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ حاکم بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، حکیم بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ والے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ یہ خام خیالی ہے، یہ دین کو نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ میں ایسے لوگوں پر طعنہ زنی نہیں کرتا، ہدایت کی دعا بھی کرتا ہوں، اور موقع ملتا ہے تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو چند سالوں سے، یا یوں کہہ لیں کہ چند صدیوں سے جو یہ تصور عام ہوا ہے، اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ اللہ ہے۔ بے شک سب کچھ اللہ ہے، لیکن جس اللہ کی شان ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، اسی اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، انہی اولیاء کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی اللہ نے ہی عزت عطا فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ اور مومنین سے کیا مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ؟ جی نہیں صاحبو، اس سے مراد وہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حب الہی میں گم کر دیا اور رضا الہی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہی اللہ والے ہیں، وہی مومنین کہلانے کے اصل مستحق ہیں، ان کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدھی سورت میں، اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی شان بیان کی، اپنا انٹروڈکشن پیش کیا، اپنا تعارف کروایا، اور آخر میں آگے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، نظریہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے کہ ایک مومن اور مسلم کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو ہر وقت کی ہر نماز میں پڑھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی شکل میں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے صاحب؟ تو آگے قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان کی راہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ اب انعام کس پر اللہ نے فرمایا؟ اگر کوئی دوسری تفسیر اگر ہم پیش کریں تو ہو سکتا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ قرآن کی ویسے بھی سب سے بہترین تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت ہی سے اس کی تفسیر کی جائے۔ ایک آیت دوسری آیت کی جو تفسیر کرے، وضاحت کرے، وہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں یہ فرمان باری تعالی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام جو ہوا ہے
وہ نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے۔ کیا پتا چلا کہ جو اللہ پاک یہاں سورہ فاتحہ میں فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ نبیین ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل عمومی طور پر، اور ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصی طور پر، اور صدیقین یعنی ابو بکر کی راہ پر چلا، عمر کی راہ پر چلا، عثمان کی راہ پر چلا، علی کی راہ پر چلا، صحابہ کی راہ پر چلا، تابعین کی راہ پر چلا، تبع تابعین کی راہ پر چلا، ائمہ مجتہدین کی راہ پر چلا، امام اعظم ابو حنیفہ کی راہ پر چلا، امام شافعی کی راہ پر چلا، امام مالک کی راہ پر چلا، امام احمد بن حنبل کی راہ پر چلا، امام غزالی کی راہ پر چلا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے مولا جنید بغدادی کی راہ پر چلا، والصالحین میں یہ بھی شامل ہیں کہ اے اللہ جنید بغدادی کی راہ پر چلا، ابراہیم بن ادہم کی راہ پر چلا، ذنون مصری کی راہ پر چلا، سر سقطی کی راہ پر چلا، غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی راہ پر چلا، خواجہ خواجگان ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی راہ پر چلا، قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی راہ پر چلا، بابا فرید گنج شکر کی راہ پر چلا، محبوب الہی خواجہ نظام کی راہ پر چلا، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی راہ پر چلا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی راہ پر چلا، صابر کلیری کی راہ پر چلا، بزرگان دین کی راہ پر چلا، اولیاء امت کی راہ پر چلا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے، یقیناً اللہ والوں کا دامن کرم اگر ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی گمراہی اور کوئی فتنہ نہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے اور نہ راہ حق سے ہٹا سکتا ہے۔ کیا ہی خوب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ یعنی اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں کے نقش قدم پر جو بندہ چلے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آج کہا جاتا ہے بھائی ہم تو صرف قرآن مانتے ہیں اور ہم صرف حدیث مانتے ہیں۔ بلا شبہ دین کا اصل ماخذ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ لوگ بخاری و مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں اور بزرگوں پہ طعن کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر، بخاری و مسلم کا حوالہ دے کر بزرگوں پہ طعن کرنا، یاد رکھیں اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایمانی موت کی بات کر رہا ہوں میں، روحانی موت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ باتیں کر کے اگر اولیاء امت پہ طعن کرتے ہیں تو اپنی ایمانی اور روحانی موت کو آپ دعوت دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج بتاؤ تو صحیح کہ آپ جس قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن یہ حدیث آپ تک پہنچا کیسے ہے؟ کیا امام بخاری نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نکال کر آپ تک پہنچا دیا تھا، یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے ہاتھ بڑھایا تھا اور اپنے ہاتھ میں آپ کے دے دیا تھا؟ یہ آپ مومن و مسلم ہیں اور قرآن و حدیث پر آپ کا ایمان ہے تو کیسے ایمان ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن و حدیث پر جو ہمارا ایمان ہے تو ان اللہ والوں کو ہی ماننے سے ایمان ہے۔ یہ وہ کڑی ہیں، یہ وہ ایک چین ہے، یہ وہ ایک شجرہ ہے، یہ وہ ایک شجرہ طیبہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کے ذریعہ ایمان و اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم کسی ایک کڑی کو، سلسلے کو نہیں مانتے، کسی ایک زنجیر اگر ملی ہو، کڑی سے ایک کڑی ملی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ انجن سے لے کر کے گارڈ تک کا جو ڈبہ ہوتا ہے ٹرین کا نا، اس درمیان میں سے کسی ایک ڈبے کو آپ نکال دیں اور درمیان میں جگہ خالی ہو جائے تو انجن سے جو لگا ہوا ڈبہ ہے، جب ٹرین چلے گی، انجن چلے گا آگے، تو وہ ڈبے تو کھنچ جائیں گے، لیکن جو بیچ سے ایک کڑی نکل جائے گی، ایک ڈبہ اگر نکل گیا تو بتاؤ کہ گارڈ کے آگے والے ڈبے کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے بعد والے ڈبے کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ سارے ڈبے تو یوں ہی کھڑے رہ جائیں گے، وہیں رک جائیں گے۔
تو یاد رکھو یہ اولیاء امت، یہ اہل اللہ، یہ بزرگان دین وہ کڑی ہیں، وہ ٹرین اور انجن کا وہ ڈبہ ہے کہ جس سے لگنے میں ہی بھلائی ہے اور جس سے لگنے کے بعد ہی ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ عزیزان محترم، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال قرآن کی کچھ آیات بھی میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ آیت کریمہ کہ جو بہت مشہور ہے، اللہ والوں کی شان میں بیان کی جاتی ہے کہ یقیناً دنیا میں بھی ہر بندے کو خوف رہتا ہے، اور ماضی کا جو غم، جو مستقبل کا جو معاملہ ہوتا، آنے والے زمانے کا، فیوچر کا خوف ہوتا ہے، فیوچر کا، آنے والے زمانے کا، مستقبل کا، اور غم جو ہوتا ہے وہ ماضی کا، پاسٹ کا، گزرے ہوئے زمانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ غم ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ نہ انہیں مستقبل کا کوئی غم ہوگا، خوف ہوگا، اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم انہیں ہوگا۔ ان کی شان یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس الا ان میں عربی قواعد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی اہمیت آپ کو اس کی سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے کہ لفظ الا کا جو لفظ ہے وہ عربی میں تنبیہ کے لیے آتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کیا، اس کے بعد پھر تاکید کے لیے لفظ آیا انا، بے شک، کسی شکوک اور شبہ میں نہ پڑو بلکہ یہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، واقف ہو جاؤ کیا، کہ بے شک اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ اللہ والوں کو کوئی غم ہے۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ چہرے دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں نا، اور آج نقلی اللہ والے بن کر مارکیٹ میں بہت سارے پھر رہے ہیں، گلے میں مالا پہن لیا، ہاتھ میں کنگن پہن لیا، نمازوں سے تعلق نہیں ہے، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ جاہلوں کی ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کے نرغے میں آ گئی ہے اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، دو طبقہ ہے جو گمراہی کے دہلیز پر پہنچا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو واقعی اللہ والوں کے خلاف جس نے محاذ قائم کیا ہوا ہے، توحید کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر، اللہ سے محبت کے دعوے کے نام پر ان بزرگوں کی گستاخیاں کر رہی ہے۔ ایک تو وہ سخت گھاٹے میں ہیں، سخت سودے میں ہیں کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنے اللہ والوں کی محبت ہے کہ نقلی لوگوں کو انہوں نے اللہ والا سمجھ لیا ہے، نقلی لوگوں کو انہوں نے جو ہے گانجا پینے والے، چرس پینے والے، افیمیوں، بے نمازیوں، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو انہوں نے اللہ والا سمجھ لیا ہے، اور ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ نہ اللہ سے تعلق، نہ رسول سے تعلق، نہ دین سے تعلق، ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دونوں گھاٹے میں ہیں، دونوں گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کے حضور ان کا اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہو جائے تو پار ہو جائے، ورنہ یہ بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ ہے، جسے اللہ چاہے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ تم کون ہوتے ہو چون چرا کرنے والے کہ اللہ نے وہ کیسے ہو گئے اور یہ ایسے کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل ہے، بزرگی ہے، عزت ہے، ذلت ہے۔ اللہ جسے چاہے جو عطا کرے، کسی بندے کی مجال نہیں کہ وہ دم مار سکے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بڑے بڑے نمازیوں کو، پرہیزگاروں کو اور بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، کسی کو چوں کرنے کی مجال نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ بڑے گناہ گاروں کو، بڑے خطا کاروں کو اٹھائے اور اٹھا کر جنت میں ڈال دے، کسی کو چوں کرنے کی مجال نہ ہو۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت سیدنا بشر حافی کا واقعہ سنایا تھا کہ جو میخار تھے بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے، جو دین سے دور، شریعت سے دور، اللہ و رسول سے دور، لیکن ایک
چھوٹی سی ادب کے معاملے نے آج افسوس ہمارے یہاں ادب کا معاملہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس علم کم تھے لیکن ادب کا معاملہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں علم زیادہ ہے، علماء ہماری قوم میں زیادہ ہیں، حفاظ زیادہ ہیں، گریجویٹ زیادہ ہیں، ڈاکٹرز زیادہ ہیں، انجینئرز زیادہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن افسوس ادب کا معاملہ اتنا ہی نیچے آتا چلا جا رہا ہے، نیچے ہی آتا چلا جا رہا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ادب کیا ہے، اس کا تو دین میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ تو جانے دو، ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجدوں میں آتے ہیں تو بے ادبی کے ساتھ آتے ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں، گریبان چڑھے ہوئے ہیں، گریبان کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ کا جو آستین چڑھی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب انداز میں ہم اس طریقے سے نہ کسی فنکشن میں جانا پسند کرتے ہیں، نہ کسی پارٹی میں جانا پسند کرتے ہیں، نہ کسی نیتا ابھینیتا کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، لیکن افسوس اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سر اٹھائے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ادب کی خلاف ورزی ہے۔ اور سنیں الدین کلہ ادب، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دین سراسر ادب ہے، مکمل ادب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ عام ہو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو لیکن ادب کا معاملہ اچھا ہو تو وہ زمین سے اٹھا کر اسے عرش پر پہنچا دیا جائے، اور کوئی ایسا معاملہ ہو تو بہت کچھ اس کے پاس لیکن ادب نہ ہو تو وہ عرش سے اٹھا کر اسے فرش پہ پٹک دیا جائے۔ اس لیے ادب کا خیال کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بشر حافی نے اللہ کے نام کا ادب کیا ہے، اللہ نے اٹھایا ہے اور اولیاء کی جماعت نے ان کا نام شامل فرما دیا ہے۔ تو یاد رکھیں ادب کا خیال کریں اور ان اللہ والوں کی بارگاہوں کے بھی مؤدب رہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ اجمیر کا جانا، بغداد کا جانا آپ کے اوپر کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے یا سنت ہے، ایک مستحب ہے، نہ جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو بغداد میں بغداد والے جو آرام فرما ہے نا، وہ جو اجمیر میں وہ اجمیر والے خواجہ جو آرام فرما ہے نا، وہ دلی شریف میں جو قطب الدین بختیار کاکی اور جو محبوب الہی جو آرام فرما ہے نا، وہ اللہ والے جو آرام فرما ہے، اگر ان کے بارگاہ میں جا کر سلامی نہیں دیتے کوئی بات نہیں ہے، نہ جاؤ، لیکن ان کی بارگاہ میں زبان بھی نہ کھولو، گستاخی بھی نہ کرو، اور ان کی توہین و تذلیل کرنے کی بھی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے، یہ بخاری کی بھی حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ولیوں کا سے جنگ کرتا ہے، جو میرے ولیوں کی بارگاہ کا گستاخ ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ من عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ عز و جل کی کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق کہ اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا ہے۔ جس نے اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ ارے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے نا، قریبی دوست، تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کا جو دوست دشمن ہوتا ہے ہم اسے بھی اپنا دشمن مانتے ہیں اور اپنی دوست کی دوستی میں اس کو درکنار کر دیتے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، تو ظاہر ہے جب یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، تو پھر جس طریقے سے اللہ کو ناراض کرنے سے یہ ناراض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو ناراض کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان کی دشمنی سے بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے۔ یاد رکھیں، میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں آتے، ولیوں کی چوکھٹوں پر خوب پہنچا کرتے ہیں، خوب حاضری لگائیں گے چونا شاہ بابا کی یہاں اور مسکین شاہ بابا کی یہاں جمعرات کو، بھلے جمعہ کی نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہ ملے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی عرض کرتا ہوں اور پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، کیونکہ ون سائیڈڈ بات کرنے کا معاملہ میرا نہیں رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، وہ اللہ ان کا دوست، یہ اللہ کے دوست۔ تو جب دوست ہیں تو کوئی اللہ کے در سے پھر کر اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے اور ان کی ہی چوکھٹ پر حاضری دیتا رہے، تو وہ سنے نہ سنے، ورنہ
دوسرے لوگ سنا کرتے ہیں، کائنات سنا کرتی ہے کہ ان کی قبروں سے آوازیں آیا کرتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ میرا دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے رب کی بارگاہ میں بھی جبین نیاز خم کرنا چاہیے تھا۔ نماز تجھے اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے اور نیاز تجھے میری بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ جب تو اللہ کا نہیں ہے تو یقیناً میرا بھی نہیں ہے، میرا بننا ہے تو تجھے اللہ کا بننا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہوں سے اللہ کی آواز بھی سنائی دے نہ دے، لیکن جو ان ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ یہ بندے میرے دوست ہیں، جب تو ان کا نہیں، میرے دوستوں کا بھی نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے۔ جب تو ان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اس لیے اس دونوں چیزوں کو، دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینی چاہیے کہ اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ جو اللہ کا نہیں وہ ان کا نہیں، اور جو ان کا نہیں اللہ کا نہیں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیں، آج ولیوں کے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس وقت ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، جگہ جگہ غوث العظم، غوث الورا، غوث اعظم کی محفل منعقد ہوتی رہتی ہے۔ اس لفظ غوث اعظم پر بھی بعض لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور بغیر سمجھے غور کیے فوراً شرک کے اور کفر کے فتوے بانٹتے ہیں کہ بھئی غوث کے معنی فریاد رس، مددگار، اعظم کے معنی سب سے بڑا، تو بھئی سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا فریاد رس تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کون فریاد رس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی صفت تم اللہ کے بندوں کو دے رہے ہو تو پھر یہ تو شرک ہے۔ اور حد یہ ہو گئی ہے، ایسے لوگ اور ایسے مولویوں نے جنم لے لیا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے۔ ابھی فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم یہود کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں وہ کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے جہاں مسلمان دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک مولویوں کا جتھا وہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ارے کس فلسطین کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے فلسطینی مسلمان جو ہیں یہ مشرک ہیں، اور مشرک ہونے کی بنیاد پر اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی دعا جائز ہے اور ان کے لیے نہ کسی قسم کا درد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں کہ یہ لوگ قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم اس طریقے سے کفر اور شرک کے فتوے بانٹو گے اور مسلمانوں کو نکالو گے تو بتاؤ کہ تمہاری فکر، تمہارے عقیدے اور تمہارے تصورات کے مطابق دنیا میں کتنے مسلمان رہ جائیں گے؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہمارے اتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں، اتنے کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ نہ تم ان کو مسلمان مانتے ہو نہ ان کو مسلمان مانتے ہو، بس تمہاری جو ڈگڈگی بجائے تم انہی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ وقت کے وہ فتنے ہیں کہ ان فتنوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ غوث العظم کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یہ غوث اعظم کیسے ہو گئے، غوث اعظم تو اللہ ہے، سب سے بڑا مددگار، بے شک سب سے بڑا مددگار اللہ ہی ہے۔ لیکن میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صدیق کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا سچا۔ صدیق کے معنی سب سے بڑا سچا۔ اکبر کے معنی سب سے بڑا، صدیق کے معنی سچا، بہت سچا۔ اکبر، صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑا سچا اللہ ہے کہ ابو بکر ہیں؟ لقب کس کا ہے؟ ابو بکر کا لقب ہے، سب کہتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے یہ کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ایک سورت میں دو جگہ یہ آیت کریمہ آئی ہے، ایک جگہ ہے قیلا، ایک جگہ حدیثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اس قرآن کی اس آیت کی روح سے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑا سچا ہو سکتا ہے۔
صدیق کا لقب تو اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، چلو اللہ کو مستثنا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر اللہ کے بندوں کی بات آتی ہے، حضور اپنی تمام تر شانوں کے باوجود ہیں تو اللہ کے بندے ہی، لیکن یاد رکھیں عام لوگوں کا بندہ ہونا اور ہے، ہم لوگوں کا بندہ ہونا اور ہے، ہمارے رب ہمارے پیارے کا رسول اللہ کا بندہ ہونا اور ہے، حضور کا بندہ ہونا اور ہے۔ ہم سب وہ ہیں جو کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور حضور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہے کہ محمد پیارے تو میرا بندہ ہے، محمد پیارے تو میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ کہے کہ اے میرے محبوب اپنے رب کی طرف بلائیے، ہم کہیں کہ وہ میرا رب ہے، رب کہتا ہے کہ محمد پیارے کا میں رب ہوں، ادعو الی سبیل ربک۔ تو قرآن کی آیات سے صدیق اکبر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حضور ہو سکتے ہیں، لیکن حضور بھی صادق ہیں، صدیق نہیں ہے۔ حضور کا لقب صادق ہے، صدیق نہیں ہے، اور یاد رکھیں صادق اور صدیق میں بھی بڑا فرق ہے۔ صادق وہ ہے جو سچ بولے، صدیق وہ ہے جو سچ ہی بولے، صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق کلام کرے، صدیق وہ ہے جو کلام کرے تو واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ تو صدیق کا مرتبہ لفظی اعتبار سے یقیناً صادق سے بڑا ہے، لیکن ہے کوئی امتی جو کہہ دے کہ نہیں حضور سے بڑے سچے ابو بکر ہیں؟ جی نہیں صاحب، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ پتا چلا کہ یہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے کا ایک لقب ہے۔ یہ امتی کے اعتبار سے، بندے کے اعتبار سے، نہ خدا کے اعتبار سے ہے نہ رسول کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ابو بکر نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہیں، نہ انبیاء و رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں رسول اللہ کی غلامی نے انہیں ابو بکر صدیق بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بتاؤ کہ یہ فاروق کسے کہتے ہیں؟ فاروق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فاروق کے معنی ہوتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ مجھے بتاؤ کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ذات اللہ سے بڑی کون ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کو فاروق نہیں کہا گیا، لقب اگر ہے تو یہ حضرت عمر کا لقب ہے، فارق حق و باطل امام الہدا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں سب سے بڑا حق و باطل کا فرق کرنے والا بیان فرمایا گیا۔ تو پتا چلا کہ فاروق اگر غیر اللہ ہو سکتا ہے، صدیق کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے، تو غوث العظم بھی کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، اسی طریقے سے اللہ نے غوث العظم شیخ عبد القادر کو بھی غوث العظم بنایا ہے، خواجہ معین الدین کو بھی غریب نواز بنایا ہے، نظام الدین کو بھی محبوب الہی بنایا ہے، گیسو دراز کو بھی بندہ نواز بنایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے تاکہ زمانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میری بندوں کی یہ جب یہ شان ہے، میرے بندوں کی جب یہ شان ہے تو میری شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میں غوث العظم کے حوالے سے اور بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو سمجھے بغیر اس طریقے کی فتوے بازی اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے سے للہ بچیں۔ میں صرف ڈیفنس کر رہا ہوں، اور جو ذہن کچے ہو چکے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں، میں نے تو غلط فہمی کے شکار لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہوں، ورنہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مجھے ون سائیڈڈ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، مجھے تفرقہ پھیلانا میرا کام نہیں ہے۔ میں امت میں اتحاد کی چاہتا ہوں، اتحاد کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب کسی بات کا ٹکراؤ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کسی چیز کا ٹکراؤ اگر ہو جاتا ہے تو یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملے کو سامنے رکھنا، ڈیفنس کرنا اور سمجھانا، یہ بھی میری اولین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں کو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہاں پر آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ والوں نے اپنے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوششیں کی ہیں، اور اپنے نفس کی اصلاح انہوں نے کی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا
کہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے تزکیہ نفس پر توجہ دلائی ہے کہ جو بندہ کوئی بھی اچھے کام کرتا ہے وہ خود کے لیے کرتا ہے، خود کی اصلاح کرو، خود شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں تمہارا فائدہ ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وَمَن جَاهَدَ فَلِنَفْسِهِ وغیرہ وغیرہ کی آیت کریمہ ہیں کہ تو عزیزان محترم یاد رکھیں ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے، اور ان اللہ والوں کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو ہم دیکھیں کہ یہ اس مقام و مرتبے تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ یقیناً ہم ان کی ڈگر پر چلیں گے تو کوئی آج محی الدین عبد القادر نہیں بن سکتا ہے، کوئی معین الدین نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہاں غلام محی الدین ضرور بنا جا سکتا ہے، غلام معین الدین ضرور بنا جا سکتا ہے، غلام نظام الدین ضرور بنا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود کا محاسبہ کریں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ان کے مرید و خلیفہ اور بڑے عالم تھے، تشریف لائے، کہنے لگے حضور آج کل میں وعظ بھی کر رہا ہوں، نصیحت بھی کر رہا ہوں، حضور میں آج کل قرآن کی تفسیر بھی لکھ رہا ہوں اور حدیث کا میں درس بھی دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے خدمات وہ گنوانے لگے، میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ وہ جب بول چکے خاموش ہو گئے تو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ پیارے تم نے جو یہ تین چیزیں گنوائی ہیں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ سب تو تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو، ذرا کچھ یہ بھی بتاؤ کہ خود کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو؟ وہ چونک گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ حضور خود کے لیے؟ کہا ہاں، خود کی اصلاح پر تم نے کیا کام کیا، خود کے تزکیے پر تم نے کیا کام کیا، خود کے دل کو ستھرا کرنے کے لیے تم نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ یاد رکھیں حقیقتاً بڑے بڑے عالموں، بڑے بڑے قرار، بڑے بڑے شخصیتوں، عمرہ اور نیکیاں کرنے والوں کی شاید نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ حدیث میں موجود ہے اس سلسلے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کہ جس میں دکھاوے کا ایک ذرہ برابر کا معاملہ اگر آ گیا ہے وہ سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ لیکن وہ جو بندہ اپنے نفس پر کوشش کرتا ہے، اپنے دل کا جو تزکیہ کرتا ہے، اپنے قلب کو ستھرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقتاً وہی چیز کام آتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، جو کام آنا ہے وہ سنوارا ہوا دل کام آنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش اور توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ پہلے پکڑ تو ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں اور سوچتا بھی رہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کا کیا بنے گا، ہم جیسے لوگوں کا کیا بنے گا۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ کبھی دعا کیا کریں تو خود کے ساتھ ساتھ اس فقیر کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے امت کے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مسئلے کو حل فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور ان اللہ والوں اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر اللہ کریم چلنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔